السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پاکستان کی زبوں حالی پر جتنا رویا جائے کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دور میں پاکستان کا میڈیا شر کو پھیلانے میں سب سے آگے ہے اور خیر کو پھیلانے میں، خیر کی بات کرنے میں سب سے پیچھے ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر فضیلت الشیخ قاری عبد المتین صاحب جو عظمت صحابہ پر گفتگو فرما رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، شمع رسالت کے پروانوں کی صفات بیان کر رہے تھے، ان کے مقام کو اجاگر کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت زبان پر چل رہی تھی، اللہ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہے تھے کہ اسی درمیان ان کو موت واقع ہو گئی۔ کتنی اچھی موت ہے! ایک عالم دین جو قرآن کو سمجھتا ہو، قرآن کے مطابق عمل کرتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور آپ کے شاگرد شمع رسالت کے پروانوں کی عظمت کرتا ہو، اور وہ بیان کرتے ہوئے اس کو موت آ جائے، روح پرواز ہو جائے، کتنی اچھی عمدہ موت ہے۔ لیکن الجزائر نے، عرب کنٹریز کے میڈیا الجزائر نے ہیڈ لائن میں ذکر کیا، اور ہمارا پاکستان جو بدماشیوں پر تلا ہوا ہے، ہمارے پاکستان کا میڈیا جو چور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، انہوں نے تذکرہ بھی نہیں کیا۔ ان کو شرم نہیں آئی، ان کو حیا نہیں آئی کہ دین کے معاملے میں اگر علماء کی کوئی صفات سامنے آئے تو اس کو پیش کریں، اور اگر کسی چھوٹے موٹے عالم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو مہینوں لگا دیں نشر کرتے ہوئے اور علماء کو بدنام کرنے اور اسلام کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کریں۔ یہ سب یہود و نصارہ سے پیسے لے کر یہ سازشیں کھیل رہے ہیں۔ ہمارا میڈیا جو ہے یہ اسلامی میڈیا نہیں ہے، یہ یقیناً پیسے کا، اس نے پیسے کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ رب الدینار و رب الدرہم، یہ رب الڈالر بنے ہوئے ہیں۔ ان کو جو باہر سے پیسہ مل رہا ہے اس کے مطابق یہ شر کو خوب پھیلاتے ہیں اور نیکیوں کو دباتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے بھی پیش کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے ہمارے پاکستان کے ایسے میڈیا کو کہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ قاری صاحب ماشاءاللہ اللہ والی شخصیت، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے، نبی کا فرمان سناتے ہوئے، صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب کو پیارے ہو گئے۔ وہ ہمارے میڈیا کو نظر نہیں آیا، لیکن عائشہ ٹک ٹاکر کی شرمناک حرکتیں ایک مہینے تک لے کر کے ہمارا پاکستان کا میڈیا اس کو اچھالتا رہا اور دکھاتا رہا، اور اس کی شرمناک حرکتوں کو لوگوں کے سامنے لے کے آتا رہا، اس کو بدنام کرنے کے لیے نہیں بلکہ بے حیائی کو پھیلانے کے لیے۔ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا یہ ایمان والے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ میڈیا پہ کام کرنے والے مسلمان بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، لیکن اکثریت مجھے ان کی نظر نہیں آتی۔ جبھی تو دینداری کو دیکھ کر کے یہ آگے لوگوں تک نہیں پیش کرتے، اور بے حیائی کو دیکھ کر کے اس کو کوریج دیتے ہیں اور آگے لوگوں تک پھیلاتے ہیں تاکہ یہ بے حیائی ان تک پہنچے۔ مبارکبادی ہے قاری عبد المتین صاحب کے لیے کہ جن کو ایسی پیاری موت آئی ہے کہ جس میں مسلمانوں کی، اہل ایمان کی یہ تمنائیں ہوا کرتی ہیں کہ کاش ہمیں بھی ایسے ہی موت آ جائے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں بلند آواز سے دعائیں پڑھ رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام سن رہے ہیں آپ کی دعائیں نماز جنازہ کے اندر، اور ایک صحابی تمنا کرتے ہیں جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کے لیے کی ہیں، کاش یہ میت یہ نہ ہوتی، میں ہوتا اس کی جگہ پر، میری میت ہوتی اور آپ میرے لیے یہ دعائیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح سے آج ایمان والے بھی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش ہماری بھی موت ایسی اچھی آئے کہ جب ہماری زبان پر قرآن پاک ہو، جب ہماری زبان پر اللہ کا کلام ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اظہار ہو، صحابہ کرام سے محبت ہو ہماری، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ آ جائے، موت آئے تو ایسی آئے، اس سے عمدہ کیا اچھی موت ہے۔ اور جب میڈیا پر جیو ٹی وی کے اوپر اینکر بن کے بیٹھنے والی اوپر چڑھ کے اور وہیں سے گر پڑی تھی، موت آ گئی تھی، اس کو کتنا دکھایا گیا، ڈر کے نہیں یا ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میڈیا نے اپنے حساب سے اس کو کتنی کوریج دی، لیکن ان کو شرم و حیا نہیں آئی کہ دینی معاملات کو بھی ذرا کوریج دیا کریں اور اس کو آگے پھیلایا کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کے میڈیا کو یا تو ہدایت عطا فرما دے یا ان کو غارت کر دے کہ جو اسلام کے خلاف چیزوں کو کوریج دیتے ہیں اور اسلام کو دباتے ہیں، جو بھی ایسا میڈیا میں کر رہا ہے اللہ ان کو غارت کر دے یا پھر ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔